جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جب سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر کیا، جس میں ایک گروہ منافقین کا تھا، اس میں ذکر کیا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض تھا۔ اس مرض سے مراد یعنی دنیا کی محبت۔ جب وہ اس دنیا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، فی قلوبہم مرض، تو اللہ نے کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض مزید بڑھا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اسباب کیا ہیں نفاق کی طرف جانے کے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کی بدولت انسان وہ کام کرتا ہے۔ تو آج علماء نے، ویسے اسکالرز نے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں، جس میں سے چند میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت پہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سبب جو اسکالرز نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل کامل یقین نہ رکھے۔ یقین تو ہے لیکن دنیا کو وہ ترجیح دیتا ہے اپنی دوسری چیزوں پر، اللہ کے بارے میں ایک وہ جو یقین مومن کا ہوتا ہے وہ ایک اس بندے کا نہیں۔ دوسرا سبب جو اسکالرز نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت۔ یہ دنیا سے محبت ہی ہے جو ہمیں اکثر و بیشتر کیا ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو آج جو ایک مٹیریلزم کی جو ایک لہر ہمارے یہاں چلی ہے، سب سے زیادہ نفاق کا سبب بنتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اپنی آخرت پر۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، جب سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کا ذکر کیا، جس میں ایک گروہ منافقین کا تھا، اس میں ذکر کیا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض تھا۔ بعض نے شرح میں لکھا ہے کہ اس مرض سے مراد یعنی دنیا کی محبت۔ جب وہ اس دنیا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، فی قلوبہم مرض، تو اللہ نے کہا کہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض مزید بڑھا دیا۔ یعنی جب کوئی بندہ کوئی کام ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس میں ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ یہ کام مزید آگے کرتا رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی شہوات کے پیچھے لگ جانا، یا کوئی ایسی چیز کے پیچھے لگ جانا جس میں اس کا منصب ہو، اس میں اس کی جاہ ہو، کوئی ایک اس کا اسٹینڈرڈ ہو جس کی بنیاد پر وہ اس چیز کا نفاق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال عبداللہ بن ابی، اس شخص نے جب یہ مدینہ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو اس وقت اس کو مدینہ کا جو بڑا تھا اس کو بنایا جا رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے آتے ہی یہ نہیں بنا، جس کی بدولت یہ منافق ٹھہرا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جس کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نفاق اس بنیاد پر رہتا ہے ان کے دلوں میں کہ ان کا کوئی منصب ہے، ان کی کوئی برادری ہے، یا کوئی بھی XYZ سسٹم ہے کہ اگر وہ یہ چیز نہ دکھائیں، منافقت ان کے دل میں نہ ہو، تو وہ ان سے منصب چھین جائے گا۔ چوتھا سبب جو اسکالرز نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے لیے مشکل آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ٹیسٹ ہو، یعنی کوئی ایسی مشکل آئے اور اس وقت وہ اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت دین اسلام پر پختگی سے نہیں رہتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی کے دور میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے جب قبلے کا رخ چینج ہوا تو اس ٹائم پر کیا ہوا کہ جب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ ہوا تو اس ٹائم پر بہت سے لوگ تھے جو اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، صرف اسی بنیاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ذکر کیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم یہ قبلہ ہم نے صرف اس وجہ سے چینج کیا کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے رسول کی پیروی کرنے والا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک کی مثال ہے، اس موقع پر بھی جب شدت گرمی تھی، پھل اگے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو اس ٹائم پر بھی بہت سے منافقین ظاہر ہوئے، جو اس ٹائم نہیں گئے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ تو یہ چند اسباب ہیں جو ہمیں نفاق کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔